ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا ان 7 آدمیوں میں سے پہلا آدمی کون ہے؟ فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، جو اپنی تمام رعایا اور اپنے محتاج تمام لوگوں کے دینی امور سے لے کر دنیاوی ضروریات تک اپنی سلطنت اور اپنی رعایا کی نگہبانی کرنے والا ہے اور عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا اس عادل حکمران کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا، وہ اس حال کے اندر پروان چڑھا کہ اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار اور اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ رب ذوالجلال کی عبادت کے اندر گزرا۔ فرمایا دوسرا وہ نوجوان ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مساجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ یہاں معلقن فرمایا، معلق کا معنی لٹکا ہوا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ان کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں، اب صبح کی نماز پڑھی تو وہ دنیا کے جس کام کے اندر مشغول ہے اس کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ رزق حلال کے جس شعبے کے اندر جتنی مشقت کے ساتھ کام کر رہا ہے اس مشقت کا بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن صرف اس کے دل کے اندر جو خیال ہے کہ میں نے ابھی جا کر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کا دل اللہ کے گھر کی طرف مائل ہے کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کی طرف جاؤں گا۔ فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور میں نے اپنے اساتذہ سے اور علماء سے سنا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے یہ بھی مسجدوں کے ساتھ دل لگانے والا ایک عمل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی انوار اور تجلیات کا نزول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے وہ دو شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور پھر اسی اللہ تعالیٰ کی رضا پر جو ایک دوسرے سے ملے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں وہ اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، فرمایا وہ شخص کہ جس کو ایک حسین و جمیل عورت نے اپنی طرف مائل کیا، گناہ کی دعوت دی، فرمایا اس شخص نے اس کے قریب جانے کے بجائے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جس نے اس لمحے جہاں شیطان کی پوری وارداتیں انسان کے دماغ پر ہو رہی ہیں، شیطان پوری طرح سے انسان کے دماغ کو مفلوج کر چکا ہے اور انسان کا خیال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہا، اس وقت وہ شخص کہتا ہے میں تیرے قریب نہیں آنا چاہتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا جس نے اس وقت یہ جملہ کہا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ، ایک شخص نے صدقہ کیا اور اس صدقے کو اتنا چھپا کے خرچ کیا۔ صدقہ پر اور خرچ کرنے پر تفصیلاً میں یہاں پر آیات قرآنی کی روشنی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ مزید ایک آیت کریمہ کا ریفرنس اور حوالہ دیتے ہوئے اس حدیث پاک کے ساتھ جوڑتے ہوئے مزید آپ کو بات سمجھاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں سے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، الذین ينفقون بالسراء والضراء والکاظمین الغیظ، فرمایا جو تنگی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی کے وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگلے مقام پر قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے وہ چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا بندہ صدقہ کرتا ہے، کس انداز کے ساتھ صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، فرمایا وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرے، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اتنا چھپا کر، لوگوں کی نظروں سے اتنا چھپا کر، یعنی دائیں ہاتھ سے اس نے خرچ کیا نا تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے کس انداز کے ساتھ خرچ کیا، یعنی لوگوں سے چھپا کر وہ خرچ کرے۔ اور آگے فرمایا 7ویں نمبر پر 7واں خوش بخت اور خوش نصیب کون ہے کہ جس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تنہائی کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے مالک و خالق کو یاد کر رہا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر تمام نعمتیں دینے والے رب کو یاد کر رہا ہے، تنہائی کے اندر بیٹھ کر منع میں حقیقی کو یاد کر رہا ہے، یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں برس پڑیں، اس کی آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج پیش کر لیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔